ایک بار ایک خوبصورت اور پر اعتماد آنٹی تھی جن کا نام سارا تھا۔ وہ اپنے بھتیجے احمد کے ساتھ ایک پرانی لیکن خوبصورت حویلی میں رہتی تھی۔ احمد ایک نوجوان لڑکا تھا جو حال ہی میں کالج سے فارغ التحصیل ہوا تھا اور اب گھر پر آنٹی کی مدد کرتا تھا۔ دونوں کا رشتہ بہت قریبی تھا کیونکہ احمد کے والدین باہر ملک میں تھے اور سارا آنٹی نے اسے بچپن سے پالا تھا۔ ایک دن شام کو جب دونوں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو سارا آنٹی نے احمد سے کہا کہ بیٹا، آج رات تم میرے کمرے میں آ کر مجھے کچھ کتابیں پڑھ کر سناؤ کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے ہاں کہہ دیا۔ رات کو جب احمد آنٹی کے کمرے میں گیا تو وہاں سارا آنٹی ایک ہلکے گلابی ٹائٹ سوٹ میں لیٹی ہوئی تھی جو ان کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ ان کی لمبی سیاہ بالوں کی لٹیں ان کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ احمد نے ان کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ سارا آنٹی نے نرم آواز میں کہا، آؤ بیٹا بیٹھو اور یہ رومانوی ناول پڑھو۔ احمد بیٹھ گیا اور جیسے ہی پڑھنا شروع کر دیا، جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی دونوں کے درمیان ایک رومانوی ماحول بننے لگا۔ سارا آنٹی احمد کی طرف جھک کر سن رہی تھی، ان کے آنسوؤں کی آواز احمد کو محسوس ہو رہی تھی۔ احمد نے جب کتاب بند کی تو سارا آنٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم بہت اچھے ہو بیٹا۔ احمد نے شرماتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا، دونوں کی آنکھیں مل گئیں اور ایک لمحے کے لیے وقت رک سا گیا۔ سارا آنٹی نے آہستہ سے احمد کے گال پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم بڑے ہو گئے ہو، اب تمہیں احساس ہونے لگا ہے کہ آنٹی بھی ایک عورت ہے۔ احمد کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ منہ سے نہ نکلے۔ سارا آنٹی نے مسکرا کر کہا، ڈرو مت، یہ ہمارا راز رہے گا۔ احمد نے ہلکے سے ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ سارا آنٹی نے اسے قریب کھینچ لیا اور ان کی باہوں میں احمد کو سکون ملا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ احمد نے آنٹی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سارا آنٹی کی سانس تیز ہو گئی، انہوں نے احمد کے بالوں میں انگلیاں پھیر دیں اور نرم آواز میں کہا، تمہاری چھوئی ہوئی جگہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ احمد نے ہمت کر کے آنٹی کے گلے پر بوسہ دیا۔ سارا آنٹی نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک ہلکا سا آہ نکالا۔ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ احمد نے آنٹی کے کندھے پر بوسے برسائے۔ سارا آنٹی نے احمد کو اپنے اوپر کھینچ لیا اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں رومانس کی چمک تھی۔ سارا آنٹی نے احمد کے کان میں سرگوشی کی کہ تم میرے سب سے قریبی ہو۔ احمد نے جواب میں آنٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، آنٹی آپ میری دنیا ہو۔ دونوں کی باہوں میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد نے آنٹی کی کمر کو ہلکے سے دبایا۔ سارا آنٹی نے اسے اور قریب کھینچ لیا۔ ان کی سانسوں کا میل جول ایک نئی کہانی لکھ رہا تھا۔ احمد نے آنٹی کے ہونٹوں کے قریب جا کر رک گیا۔ سارا آنٹی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکرا دیں۔ دونوں کے ہونٹ قریب آ گئے لیکن صرف ایک نرم چھوٹی سی چوسے ہی مطمئن ہو گئے۔ یہ رومانس آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ سارا آنٹی نے احمد کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کی دھڑکن سنی۔ احمد نے ان کی بالوں کو سونگھا اور کہا، آپ کی خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ سارا آنٹی نے شرماتے ہوئے کہا، تم بھی تو میرے دل کو چھو لیتے ہو۔ دونوں دیر تک اسی طرح لیٹے رہے، ایک دوسرے کی گرمی محسوس کرتے ہوئے۔ احمد نے آنٹی کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ سارا آنٹی نے اس کی ہتھیلی کو چوم لیا اور کہا، یہ رات ہماری ہے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اور یہ زندگی بھی آپ کی ہے۔ سارا آنٹی کی آنکھوں میں محبت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ احمد نے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ دونوں کی دنیا صرف ایک دوسرے تک محدود ہو گئی تھی۔ سارا آنٹی نے آہستہ سے احمد کو الٹا لٹایا اور اس کے اوپر آ گئی۔ ان کی لمبی بالوں کی لڑیاں احمد کے چہرے پر گر رہی تھی۔ احمد نے ان کی کمر کو تھام لیا اور دونوں مسکرا دیے۔ سارا آنٹی نے احمد کی گردن پر نرم بوسے دیے۔ احمد نے آنکھ بند کر کے ان کی لذت محسوس کی۔ یہ لمحات بہت خوبصورت تھے۔ سارا آنٹی نے کہا، تم مجھے جوان کر دیتے ہو۔ احمد نے جواب دیا، آپ میری ہر خواب کی حقیقت ہو۔ سارا آنٹی نے احمد کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا اور ہلکے سے دبایا۔ احمد نے شرماتے ہوئے محسوس کیا کہ ان کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے۔ احمد نے آنٹی کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے جکڑ لیا اور نرم آواز میں کہا، آپ کا ہوں۔ سارا آنٹی نے مسکرا کر کہا، اور تمہاری۔ احمد نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور ان کی گرمی کو محسوس کیا۔ سارا آنٹی نے احمد کو مزید قریب کھینچ لیا اور ان کی باہوں کا یہ کھیل آہستہ آہستہ رومانس کی انتہا کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں کی سانسوں میں ایک نئی حرارت تھی۔ سارا آنٹی نے احمد کے کان میں کہا،
یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ احمد نے کہا جب تک آپ کے ساتھ ہوں یہ زندگی بھی خوبصورت ہے۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ احمد نے آنٹی کے ہونٹوں پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ سارا آنٹی نے جواب میں اسے اور گہرا چوم لیا۔ یہ بوسہ رومانس سے بھرا تھا لیکن نرم اور پیار بھرا۔ احمد نے آنٹی کی پیشانی کو چوما اور کہا آپ میری آنٹی ہی نہیں میری محبت بھی ہو۔ سارا آنٹی نے شرماتے ہوئے آنکھیں جھکا لیں اور کہا تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ دونوں کی باہوں میں سکون تھا۔ احمد نے آنٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کی دھڑکن سنی۔ سارا آنٹی نے احمد کی گردن میں چہرہ چھپا لیا اور نرم آواز میں کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ احمد نے کہا کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ دونوں کی یہ رات رومانس کی ایک خوبصورت مثال بن گئی تھی۔ سارا آنٹی نے احمد کو ہلکے سے دھکا دے کر مسکرایا اور کہا اب سو جاؤ بیٹا کل صبح بہت کام ہے۔ احمد نے ان کے گال پر بوسہ دیا اور کہا اچھی رات آنٹی۔ سارا آنٹی نے کہا اچھی رات میرے پیارے احمد۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے اور رات گہری ہوتی گئی۔ یہ ان کی رومانوی کہانی کا آغاز تھا جو آہستہ آہستہ مزید خوبصورت ہونے والا تھا۔